الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو چیز حلال کر دی ہے اس کو حلال سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو چیز حرام کر دی ہے اس کو حرام سمجھا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اور آگے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم اور آپ کو جو تعلیمات دی ہے، جو ہم اور آپ کو طریقہ سکھایا ہے، جو ہم اور آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے تو یہ رسول اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور حکومت والوں کی اطاعت کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے بارے میں ہم اور آپ کو بتایا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کے بارے میں بتایا، پھر حکومت والے کی اطاعت کے بارے میں بتایا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، یعنی جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی جس نے رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر لیا۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس حدیث پاک اور آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ
रसूलुल्लाह ही की इताअत जो है अल्लाह ताला की इताअत है, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी है। यानी रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करना अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करना है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, हम और आप जो है इस मामले में बहुत पीछे नजर आते हैं। पहले तो आप इस बात को अपने ज़हन में रख लें कि हर अहले ईमान पर रसूलुल्लाह की इताअत जो है वो फ़र्ज़ है। हर अहले ईमान पर रसूलुल्लाह की जो इताअत है वो फ़र्ज़ है। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, हम रसूलुल्लाह की सीरत मुबारका को देखें कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पानी जो है बैठ कर पिया जाए, पानी जो है बैठ कर पिया जाए। मगर अब हम रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हुए इतने आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं कि लोग खड़े होकर जो है पानी को पीना शुरू कर दिया है। पानी जो है, मेरे आका की तालीम ये है कि पानी बैठ कर पिया जाए, मगर उनका कलमा पढ़ने वाला आज जो है पानी को खड़े होकर पीता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इस हालत में जो है हमने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, हमने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की। तो जिसने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की उस पर जो है अल्लाह ताला ने जहन्नम का मुज़्ज़ा सुनाया है। यानी नाफरमानी जो करता है अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेगा, और जो रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करेगा अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका ऐसी ज़ात है कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इस आयत करीमा के अंदर जो है अल्लाह ताला ने बताया, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए, यानी मेरे आका जो हुक्म दे हम और आपको, अल्लाह ताला ने फरमाया कि और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो ले लो, वो ले लो। यानी जो रसूलुल्लाह ने हमको तालीमात दी है हम उस तालीमात को हासिल करें। और अल्लाह ताला ने बताया कि और जिससे मना फरमा दिया रसूलुल्लाह ने उससे बाज आ जाओ। यानी अल्लाह ताला के महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो काम करने का हम और आपको हुक्म दिया उसको किया जाए, और जिससे रसूलुल्लाह ने रोक दिया उससे बाज आ जाया जाए, उससे रुक जाया जाए। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, यहीं पर एक तालीम ये भी है मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी और अल्लाह ताला की भी ये कसरत से तालीम है कि नमाज की पाबंदी की जाए, नमाज की पाबंदी की जाए। मगर हम और आप जो है जब रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल नहीं करते तो हमने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, और जो रसूलुल्लाह की नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये पावर अता फरमा दिया है कि ए महबूब, जो तुम हलाल कह दोगे वो हलाल हो जाएगा, और जो तुम हराम कह दोगे वो हराम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इतना पावर दिया है। तो देखो मेरे मुसलमान भाइयों, और अल्लाह ताला ने इसी आयत करीमा के अंदर बताया, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। अल्लाह का जो अजाब है वो बहुत ही सख्त है। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, हदीस पाक के अंदर मिलता है कि जहन्नम का जो सबसे हल्का अजाब है, जो सबसे हल्का अजाब है, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आग का जूता है,
آپ کا جوتا ہے کہ جو جہنمی جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس آگ کی وجہ سے جوتا جو ہوگا وہ پیر میں ہوگا، مگر اس آگ کے اندر اتنی تپش ہوگی کہ اس شخص کا جو دماغ ہوگا وہ کھول رہا ہوگا، وہ پک رہا ہوگا آگ کی تپش کی وجہ سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی اطاعت کرنے کی جو ہے تعلیم دی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت کرو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی جس نے امیر کی اطاعت کر لی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی رسول اللہ کی جو ہے نافرمانی کی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولی الامر سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی اولی الامر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ اولی الامر کون ہیں؟ وہ اولی الامر کون ہے؟ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اولی الامر کی تفسیر کرتے ہوئے صراط الجنان فی تفسیر القرآن اور خزائن العرفان اور دیگر بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ اولی الامر سے جو مراد ہیں وہ امام ہیں، وہ امام ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، قاضی ہیں اور علماء ہیں۔ یعنی یہ جماعت جو ہے اولی الامر کے اندر داخل ہے۔ پہلے نمبر پر کون ہے؟ امام۔ امام سے وہ امام نہیں مراد ہے جو آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، امام سے وہ امام مراد ہے جو قریش میں چلا ہے سلسلہ حضرت علی سے، جو 11 امام ہیں، جو 11 امام ہیں، ان کی اتباع جو ہے ہمارے اوپر لازم ہے، ان کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ جیسے دیکھو حضرت علی کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام حسن کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام حسین کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام زین العابدین کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام محمد باقر کی اتباع جو ہے ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام جعفر صادق کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام علی رضا کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام نقی کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت امام تقی کی جو ہے اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، اور حضرت امام حسن عسکری کی اتباع جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ یعنی 11 اماموں کی جو اتباع ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دوسرا جو لفظ ہے امیر، امیر سے خلفائے راشدین مراد ہے، امیر سے خلفائے راشدین مراد ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت عمر کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، حضرت عثمان غنی کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، اور حضرت علی کی بھی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تم پر جو ہے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو ہے لازم ہے۔ یعنی ہمارے اوپر جو میرے آقا نے بتایا کہ تم میری سنت پر بھی عمل کرو
اور میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت پر عمل کرو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بادشاہ کا لفظ آیا، بادشاہ کا لفظ آیا ہے۔ بادشاہ جو ہے جب 30 سال خلفائے راشدین کے پورے ہو جاتے ہیں تو بادشاہت کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت میں جو بادشاہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا قرآن و حدیث کی تعلیمات کوئی اس پر عمل کرنے کا حکم دے تو اس پر عمل کرنا جو ہے لازم ہے۔ یعنی خلفائے راشدین کے بعد 30 سال کا زمانہ جب گزر گیا، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی۔ اب اس میں جو بادشاہ ہوا اور اس بادشاہ نے جو ہے اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی فرمان کو عام کیا تو سننے والے کے اوپر جو ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حاکم جو ہوتا ہے وہ ریاست کرنے والا جو بادشاہ ہوتا ہے، یعنی جیسے جو آج، یعنی یہ بادشاہت کے بعد جو آج سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جیسے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آج بھی اسلامی حکومت ہے، آج بھی اسلامی حکومت ہے، تو اب اس پر یعنی وہاں کے تخت پر جو بیٹھا ہوا حاکم ہے اگر وہ کسی بات کا جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، قاضی مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، قاضی مطلب فیصلہ کرنے والا، جس کے انڈر میں تمام مفتیان اکرام ہوتے ہیں۔ تمام مفتیان اکرام کا جو مسئلہ آ کر بچ جاتا ہے وہ قاضی کے پاس جا کر اس کا حل لیتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہندوستان کا قاضی القضا کون ہے؟ ہندوستان کا قاضی القضا کون ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں شاید کسی کو نہ معلوم ہو، ہندوستان کا جو قاضی القضا ہے حضرت علامہ مفتی اسجد رضا، جو شہزادہ تاج الشریعہ ہیں، جو شہزادہ تاج الشریعہ ہیں، وہ موجودہ وقت میں جو ہے ہندوستان کے قاضی القضا فی الہند ہیں، قاضی القضا فی الہند ہیں حضرت علامہ مفتی اسجد رضا جو ہے، جو تاج الشریعہ کے صاحبزادے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آ گئی بات علماء کی، علماء جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بیان کریں گے وہ سننے والے کے اوپر جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اگر علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات بتاتا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو سننے والے کے اوپر جو ہے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس پر وہ عمل کرے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جماعت جو ہے، ان جماعت کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، ان جماعت کی اطاعت لازم ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر یعنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر منکم کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اگر تمہارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر قیامت کا انکار تم نہیں کرتے ہو اور اللہ کے جو ہے وجود کا تم انکار نہیں کرتے ہو، ان سب باتوں پر ایمان اگر تم رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یعنی جو اختلاف ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا اختلاف آ جائے اور اس کے بارے میں تم کو صحیح علم نہ ہو تو تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی ادھر جاؤ۔ اب اللہ اور رسول یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر
اس اختلاف کا حل تلاش کرو، حدیث پاک کے اندر اس اختلاف کا حل تلاش کرو۔ اب تلاش کرنے کے لیے علم چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال لے۔ ہر انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے قرآن و حدیث کے اندر سے اپنے اختلاف کو جو ہے دور کر لے۔ تو اب دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس اختلاف کے بارے میں تم کو جانکاری نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور تم ڈائریکٹ جو ہے قرآن و حدیث سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، تم علماء کے بارگاہ میں جاؤ اور علماء سے پوچھو کہ اس اختلاف کا حل کیا ہے، اس اختلاف کا حل کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اس روئے زمین پر جو علماء کے پاس تو جاتے ہیں اپنے اختلافات کو دور کروانے کے لیے، مگر کبھی کبھی جو ہے وہ علماء کی باتوں سے بھی منکر ہو جاتے ہیں، یعنی علماء کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اپنی طبیعت پر چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو میرا تجربہ ہے وہ تجربہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ دو طرف کا ہوتا ہے، وہ دو طرف کا ہوتا ہے۔ تو دو طرف کے ہونے والوں کے بارے میں یعنی علماء نے جو اختلافات کا حل بتایا ہے اس پر جو عمل نہیں کرتا ہے اور اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرتا ہے، تو میرا پروردگار جو ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا تم فرماؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ یعنی صاحب علم جو ہے اور جاہل جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، نصیحت وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی علماء نے جو بیان کیا اس کو تسلیم کر کے اور اس پر جو عمل کرنے والا ہو جاتا ہے وہی عقل مند ہوتا ہے، اور جو مان کر سن کر بیان جو ہے جو مانتا نہیں ہے وہ منکر ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ کہتا ہے عقل نہیں ہوتا، اس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے کہ کبھی ادھر کا مسئلہ ادھر سے لیا جائے، ادھر کا مسئلہ ادھر سے لیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، اور اسی کنفیوژن میں جو ہے کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے ایمان کو کھوتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ایمان کو کھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسی چیز سے جو ہے بہت ہی زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہے حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے توریت کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ توریت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کا ایک ٹکڑا مل گیا، اور وہ لا کر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ تلاوت کرنے لگے۔ تو میرے آقا کا جو رخ انور تھا اس کا رنگ بدلنے لگا، یعنی آپ کو جلال آنے لگا، اور میرے آقا کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا۔ تو جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ مبارک کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، تو صحابہ اکرام نے فوراً عمر کو روکا۔ تو جب عمر کو روکا گیا تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج موجود ہوتے، یعنی میرے آقا کی ظاہری زندگی میں اگر موسیٰ بھی موجود ہوتے تو میرے آقا فرماتے ہیں انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا،
میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعے سے واضح ہو گیا کہ ہمیشہ جو ہے اپنی ہی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور اپنے ہی علماء کے بیانات کو سننا چاہیے، اپنے ہی علماء کے بیانات کو اور اپنے ہی علماء کی کتابوں کو جو ہے پڑھنا چاہیے، تاکہ ایمان کے اندر جو ہے نکھار پیدا ہو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، غیر یعنی بد مذہب کی کتابوں کو پڑھنے سے جو ہے علماء کرام نے سختی سے روکا ہے، علماء کرام نے سختی سے روکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کے پاس جو ہے حق اور باطل میں جو ہے فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سند یافتہ ہو یا نہ سند یافتہ ہو، یعنی دونوں کی بات یہی ہے کہ اگر حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، حق اور باطل کے معاملے میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے اپنے عقیدے کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے تو آپ جو ہے کسی بھی حال میں جو ہے کسی بد مذہب کی کتاب کو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو حق و باطل میں تمیز ہے، آپ اپنے عقیدے سے پوری طریقے سے نکھرے ہوئے ہیں، پوری جانکاری رکھتے ہیں، تو پھر کب اجازت ہے؟ اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کو کسی سے مناظرہ کرنا ہو یا کسی کو جو ہے جواب دینا ہو، تب آپ جو ہے بد مذہب کی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ جو ہے ایک مرتبہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا گیا کہ بد مذہب کی کتاب کو پڑھنا کیسا ہے۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات ہے کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کتاب مذہب اہل سنت کے خلاف ہے۔ پہلی بات جو آپ نے بتائی کہ وہ کتاب، تو پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس میں جو ہے خود اسلام کی بھی مخالفت ہے، اس کتاب میں اسلام کی بھی مخالفت ہے، اس کا دیکھنا سننا پڑھنا حرام ہے، اس کا دیکھنا پڑھنا سننا حرام ہے۔ ہر طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر جو ہے حق و باطل کی تمیز نہیں ہے تو نہ تم اس کتاب کو دیکھو۔ دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ مطالعہ کرنا، اور سننا یعنی بد مذہبوں کے علماء سے بیان سننا۔ اور تیسری چیز جو آپ نے بتایا کہ دیکھنا سننا اور پڑھنا، سب چیزیں جو ہے اگر آپ کے اندر حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے تو آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور آگے آپ نے بتایا ہاں جو عالم اس کا مطالعہ کرے اس کی تردید کے لیے یا اس میں جو کفر بیان ہوا اس کے انکشاف کے لیے، تو اس کے لیے پڑھنا دیکھنا حرام نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنے علماء کا بیان سنا جائے اور صرف اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا جائے۔ اور آج کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ عقیدے کی پختگی ہے، عقیدے کی پختگی ہے۔ عقیدے کا علم سیکھنا جو ہے ہر اہل ایمان پر فرض ہے، عقیدے کی پوری جانکاری رکھنا جو ہے ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ عقیدے کی تعلیمات کو ضرور حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ ہی نہیں درست رہا تو سارا عمل جو ہے وہ بیکار ہے، سارا عمل بیکار ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہی نہیں رہا تو عمل کر کے آپ کیا فائدہ حاصل کر پائیں گے؟ اس لیے پہلے اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں، اس کے بعد عمل سے جو ہے ایمان کے اندر اور نکھار پیدا کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس بات پر سہمت ہوں کہ ہر جمعرات کو نہیں بلکہ مہینے کا جو آخری جمعرات ہوگا اس جمعرات میں جو ہے آپ کی مسجد میں جو ہے ایک عقیدے کا بیان ہو، ایک عقیدے کا بیان ہو، تاکہ آپ کو جو ہے صحیح عقیدے کی تعلیم حاصل ہو جائے، صحیح عقیدے کی تعلیم حاصل ہو جائے۔ کیونکہ میرے سامنے کئی مسئلہ ایسا آیا ہے کہ جس سے یہ واضح ہو کر میرے سامنے آتا ہے کہ اگر آدمی کو صحیح عقیدے کے بارے میں جانکاری ہوتی تو شاید وہ اس منزل پر آج نہ پہنچتا۔ جیسے اگر میں مثال آپ کو دے دوں
جو عاشورہ کی سب میں بیان ہوا تھا، بہت سے لوگوں نے بیان کو سنا ہوگا، اس میں اہل سنت کے کئی عقیدے کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ اب کوئی جان سکتا ہے کہ کون کون سے عقیدے کی جو ہے دھجیاں اڑائی گئی؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کے پاس صحیح تعلیم ہوتی تو آپ فوراً جو ہے سمجھ جاتے کہ کس کس عقیدے کی دھجی اڑائی گئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ تشریف لاتے ہیں مسجد کے اندر تو یہ سلسلہ جو ہے شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔